ایک صحابی نے مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا ہے، شہداء کے قریب جا جا کے، زخمیوں کے قریب جا جا کے پانی پوچھ رہا ہے۔ ارے کسی کا چہرہ لہو لہان ہے، اس کے چہرے پہ پانی بہا دیا، صاف کر دیا۔ ارے کسی کا یوں حلق خشک ہے، پانی کا قطرہ ڈال دیا، اس کا حلق اور سکون اسے مل گیا، پانی پلاتا پھر رہا ہے۔ اس صحابی کے قریب چلے گئے، او اللہ والے، تیرا سارا چہرہ زخمی ہے، لہو لہان ہے، میں تجھے پانی پلا دوں، تیرا چہرہ صاف کر دوں، میں تیرے منہ میں تھوڑا پانی ڈال دوں تاکہ تجھے سکون مل جائے۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صحابی کہنے لگا، او میرے بھائی، مجھے جسم کی صفائی کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے چہرے کی صفائی کی ضرورت کوئی نہیں۔ او میرے بھائی، موت نے آنا ہے، وقت پہ آنا ہے۔ جب میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل گیا، میرے محبوب نے بتلا دیا، میں زندہ رہوں تب بھی کامیاب ہوں، مر گیا پھر بھی کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے پوچھ لیا، رونا کس لیے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے جب تو مرنے کے لیے تیار ہے؟ ایمان تیرا پکا، اعمال تیرے اچھے، تجھے بھی پورا یقین ہے میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ شہادت کی موت بڑی عزت کی موت ہے، پھر تجھے رونا کیوں آ گیا؟ وہ صحابی کہنے لگا، میں اس لیے رو رہا ہوں، آج میرے محبوب میدان میں ضرور ہے، پھر میری آنکھوں سے اوجھل ہے، میری نظریں چہرہ نبوت سے دور ہے، میرا دل چاہتا ہے ادھر جان نکلے، ادھر کملی والے کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ صحابی نے درد پہچان لیا، دکھ پہچان لیا۔ ارے مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، بڑے طاقتور صحابی نے اس زخمی صحابی کو بھی اٹھا لیا اور وہ کہنے لگا، میں کوشش کروں گا تجھے اللہ کے نبی کی زیارت کروا دوں، آخری وقت میں کملی والے کے قریب تجھے لے کے چلوں تاکہ تیری تمنا پوری ہو جائے، تیری آخری حسرت بھی پوری ہو جائے۔ صحابی کو بھی اٹھا لیا، لے کے چل دیا۔ کملی والے نظر آ گئے۔ ارے یہ صحابی دور سے ہی کہنے لگا، او میرے بھائی، مجھے زمین پہ ڈال دو، میرے محبوب کا چہرہ نظر آ گیا، اب میں تیرے کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں گا، مجھے شرم آئے گی، اب میں کوہنیوں کے بل میں اپنے محبوب کے قدموں میں خود چل کے جاؤں گا۔ ان سیدنا و سندنا و نبینا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، شوال المکرم کا یہ محترم مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اکثر لوگ اس ماہ مبارک کو منحوس کہتے تھے۔ یہ مہینہ نحوستوں والا ہے، اس میں جو کام شروع کیا جائے وہ کام پورا نہیں ہوگا، اور شادی کرنا بھی، نکاح کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسمی باتوں کو ختم کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اسی مہینے میں کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نکاح کرنا اس مہینے میں نحوست کی بات نہیں بلکہ برکت کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک سنت، اللہ کا ایک ایک حکم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے، صحابہ کرام کی محنت کے ذریعے پوری دنیا میں یہ دین پھیلا، حکم پھیلا، اور نبی کا طریقہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس دین کو پرواز چڑھانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں سن لو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ مسلمان آدمی کا ہر معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ مسلمان کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ عبادات میں پہلی عبادت نماز ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ قربانی کوئی بھی ہو، صرف عید الاضحیٰ پہ جانور کا ذبح کرنا قربانی نہیں ہے، وقت اللہ کے دین کے لیے نکالنا، مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری قربانیاں ہیں۔
تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، یہ ساری اللہ کے لیے۔ اور یہی نظریہ، یہی یقین صحابہ کرام کا تھا کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان محنت کر کے دولت جمع کرے، مالدار بن جائے، بہت سارے بینک بیلنس کا مالک بن جائے، زمینوں کا مالک بن جائے، باغوں کا مالک بن جائے، کوئی کامیابی نہیں ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول راضی نہ ہو جائے۔ جنگ احد کے اندر ایک صحابی تڑپ رہے ہیں، سارا جسم زخمی ہے، لہو لہان ہے، لبے دم، جان نکلنے والی ہے۔ ایک صحابی نے مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا ہے، شہداء کے قریب جا جا کے، زخمیوں کے قریب جا جا کے پانی پوچھ رہا ہے۔ ارے کسی کا چہرہ لہو لہان ہے، اس کے چہرے پہ پانی بہا دیا، صاف کر دیا۔ ارے کسی کا یوں حلق خشک ہے، پانی کا قطرہ ڈال دیا، اس کا حلق اور سکون اسے مل گیا، پانی پلاتا پھر رہا ہے۔ اس صحابی کے قریب چلے گئے، او اللہ والے تیرا سارا چہرہ زخمی ہے، لہو لہان ہے، میں تجھے پانی پلا دوں، تیرا چہرہ صاف کر دوں، میں تیرے منہ میں تھوڑا پانی ڈال دوں تاکہ تجھے سکون مل جائے۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صحابی کہنے لگا او میرے بھائی، مجھے جسم کی صفائی کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے چہرے کی صفائی کی ضرورت کوئی نہیں، او میرے بھائی موت نے آنا ہے، وقت پہ آنا ہے۔ جب میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل گیا، میرے محبوب نے بتلا دیا میں زندہ رہوں تب بھی کامیاب ہوں، مر گیا پھر بھی کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے پوچھ لیا رونا کس لیے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے جب تو مرنے کے لیے تیار ہے؟ ایمان تیرا پکا، اعمال تیرے اچھے، تجھے بھی پورا یقین ہے میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ شہادت کی موت بڑی عزت کی موت ہے، پھر تجھے رونا کیوں آ گیا؟ وہ صحابی کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج میرے محبوب میدان میں ضرور ہے، پھر میری آنکھوں سے اوجھل ہے، میری نظریں چہرہ نبوت سے دور ہے، میرا دل چاہتا ہے ادھر جان نکلے، ادھر کملی والے کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ صحابی نے درد پہچان لیا، دکھ پہچان لیا۔ ارے مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، بڑے طاقتور صحابی نے اس زخمی صحابی کو بھی اٹھا لیا اور وہ کہنے لگا میں کوشش کروں گا تجھے اللہ کے نبی کی زیارت کروا دوں، آخری وقت میں کملی والے کے قریب تجھے لے کے چلوں تاکہ تیری تمنا پوری ہو جائے، تیری آخری حسرت بھی پوری ہو جائے۔ صحابی کو بھی اٹھا لیا، لے کے چل دیا۔ کملی والے نظر آ گئے۔ ارے یہ صحابی دور سے ہی کہنے لگا او میرے بھائی مجھے زمین پہ ڈال دو، میرے محبوب کا چہرہ نظر آ گیا، اب میں تیرے کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں گا، مجھے شرم آئے گی، اب میں کوہنیوں کے بل میں اپنے محبوب کے قدموں میں خود چل کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہی نیچے ڈالا، صحابی کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ میری آخری تمنا تھی موت آئے تو چہرہ نبوت میرے سامنے ہو جائے، آخری مرتبہ کملی والے کی زیارت کر لوں۔ اب یہ چہرہ میرے سامنے آ گیا اور یہ قریب جا کے کہنے لگا فزت برب الکعبہ، میرے محبوب رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اب میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام پہ زندگی گزاری، ایمان پہ موت آ رہی ہے،
دین کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے، اور اسی جنگ میں میرے جسم کو زخمی کیا گیا ہے۔ میرا رب بھی راضی، میرے محبوب بھی راضی، فزت برب الکعبہ۔ ارے جسے اس حالت میں موت آ گئی وہ کامیاب۔ آج لوگ خوش ہوں گے میری موت گھر میں آ رہی، مال سامنے مال دیکھتے ہوئے مر رہا ہے، اولاد سامنے اولاد کو دیکھتے ہوئے باپ کی جان نکل رہی ہے جی، لوگ سمجھتے ہیں خوش ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم مرتے وقت ہر انسان کے دل میں ہر دولت کی نفرت آ جاتی ہے۔ آخرت والی ساری منزلیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اسے دنیا سے محبت نہیں، اسے اپنے کیے پہ یا تو خوشی ہوگی یا نفرت ہوگی۔ اچھا کیا ہے تو خوش ہوگا، اگر برا کر کے زندگی گزار کے گیا تو اب حسرت ہو رہی، افسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے جاؤ تو بری ہو کے جانا، مرنا سب نے ہے، کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کو منہ تو دکھا لو جا کے۔ یہ تمام صحابہ کرام ایسے ہی تھے جن کی زندگی اسلام کے مطابق، اور انہیں پورا یقین تھا جب اللہ کی طرف سے حکم مل گیا جان نکل جائے گی، موت آ جائے گی، انہیں پورا یقین تھا ہماری زندگی جیسے میرے محبوب نے بتلا دیا اسی طریقے کے مطابق ہم نے محنت کی، اسی طریقے کے مطابق زندگی گزار دی، اسی طریقے کے مطابق موت آ رہی ہے۔ انہیں پورا یقین تھا جب ہمارے رب نے کہہ دیا ایسی زندگی گزار کے جاؤ گے، ایمان والی تمہیں موت آئے گی، ارے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، اللہ کی رحمت والے فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ملیں گے، پھر پرواہی کوئی نہیں۔ جنگ موتا ہے، بڑی مشہور جنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، صحابہ کرام کا یہ لشکر ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ آج اگر تبلیغی جماعت روانہ ہو، مسجد والے روانہ کریں گے، لو جی فلاں محلے میں تمہاری تشکیل ہے، پورا مسجد میں تمہاری تشکیل ہے، جا کے تم نے ایسے کام کرنا، یوں کام کرنا ہے۔ ارے وہ لشکر کتنی برکتوں والا ہوگا، کتنے مقدروں والا ہوگا جن کو اللہ کے نبی نے تشکیل کیا ہے، اور کفار سے مقابلہ ہے، دین کی بقا کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جمع فرما لیا، مسجد نبوی کے اندر لوگ جمع ہو گئے، میرے محبوب نے ہدایات جاری فرمائی، اللہ کے نبی نے ایک جھنڈا دے دیا، ایک پرچم دے دیا، اور اس لشکر کا امیر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، او لوگو یہ پرچم، یہ جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، مسلمانوں اس پرچم کا احترام کرنا ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، اگر مسلمانوں کا جھنڈا گر گیا کافر خوش ہو جائیں گے، سمجھ لو کہ وہ چاہے ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسلام کا پرچم نیچے گر گیا، یہ پرچم گرنا نہیں چاہیے۔ میرے محبوب نے حضرت زید کو پکڑا دیا، زید بن حارثہ نے پرچم تھام لیا، آگے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، او لوگو جب جنگ شروع ہو جائے، یہ زید شہید ہو جائے، پرچم جعفر تیار پکڑ لیں گے، جب یہ بھی شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ اس پرچم کو تھامے گا، جب وہ بھی شہید ہو جائے پھر جو بھی قریب ہو پرچم کو سنبھال لینا۔
کیا فرمایا کہ یہ پرچم کس کے ہاتھ میں؟ زید کے ہاتھ میں. جب یہ شہید ہو جائے جعفر پکڑے گا، پھر وہ لڑے گا، کمان وہ سنبھالے گا. جب جعفر شہید ہو گیا پھر عبداللہ بن رواحہ اس پرچم کو سنبھالے گا، وہ اسے لہرائے گا. جب وہ بھی شہید ہو جائے آگے کوئی ترتیب نہیں، جو قریب ہو وہ سنبھال لینا. یہ الفاظ سنیں نا جو میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی وصیت لشکر بھیجتے وقت پورے مجمع کے سامنے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زید لشکر کا امیر ہے، یہ پرچم سنبھالے گا، پھر جعفر سنبھالے گا، اس کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن رواحہ سنبھالے گا. جب وہ شہید ہو جائے تو پھر جو بھی قریب ہو وہ پرچم کو سنبھالے. ایک یہودی قریب بیٹھا تھا، مدینے میں یہودی زیادہ تھے نا، یہودی اللہ کے نبی کی باتیں سن رہا تھا اور وہ اپنے دوست کو بلا کے کہنے لگا مدینے کے یہودی کو اللہ کے نبی کی زبان نبوت پہ کتنا یقین ہے. یہودی کہنے لگا تم نے اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنی ہے، اس جنگ کے اندر یہ تینوں شہید ہوں گے، زید بھی شہید ہو جائے گا، جعفر بھی شہید ہو جائے گا، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے گا. وہ دوست کہنے لگا ارے تجھے کیا پتا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی مسلمان مدینے کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، ابھی تو لشکر روانہ ہوگا، تجھے پہلے پتہ چل گیا زید بھی شہید ہو جائے گا، جعفر بھی شہید ہو جائے گا، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائے گا، تجھے کیسے یقین آ گیا؟ وہ یہودی کہنے لگا تم نے مسلمانوں کے نبی کی زبان نبوت سے نہیں سنا، اللہ کے نبی نے بتلا دیا زید بھی شہید ہوگا، جھنڈا جعفر کے ہاتھوں میں جائے گا، جعفر بھی شہید ہو جائے گا، جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھوں میں جائے گا، وہ بھی شہید ہو جائے گا، پھر کوئی اور سنبھالے گا. سمجھ لو کہ زبان نبوت سے انہیں خوشخبری مل گئی، تم تینوں کو شہادت نصیب ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. جب جنگ شروع ہوئی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جلدی سے آواز دی جعفر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے. زید شہید ہونے لگے، جعفر کو آواز دی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے جھنڈے کو سنبھال لیا، یوں پرچم نبوی کو لہرا دیا. ارے جعفر نے یوں سنبھال لیا، خدا کی قسم کتنا بڑا امتحان تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. او لوگو یہ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ ہے جس کا امتحان اللہ نے خود لے لیا. اللہ تعالیٰ ان کے ممتحن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. آج بچے کوئی میٹرک کا امتحان دے گا، ایف اے بی اے کا امتحان دے گا، ارے جب تک رزلٹ نہ آئے وہ بیچارے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں پاس ہوتے یا ناکام ہو جائیں گے، فیل کہیں نہ ہو جائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور دنیا والوں میرے محبوب سے محبت کرنے والا ایک ایک صحابی پاس ہو گیا. تمہارا دنیا والے امتحان لیں گے، صحابہ کا امتحان اللہ نے فرمایا میں نے لیا ہے. پھر ان کا امتحان کون سے سبجیکٹ کا ہوا ہے، کون سی کتاب کا ہوا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم
لوگوں سن لو، میں نے اپنے محبوب کے یاروں کا امتحان ان کے دلوں کا لیا، میں نے ان کے دل کو دیکھا، ان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور تو نہیں۔ قلوبہم، ان کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں؟ ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ کا ڈر ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی محبت ان کے دل میں ہے یا نہیں؟ پوری جماعت کا امتحان اللہ نے فرمایا میں نے لیا، اور ہر صحابی کے دل میں تقوی کے سوا مجھے کچھ نہ ملا۔ حضرت زید شہید ہونے لگے، جعفر نے سنبھال لیا، وہ شہید ہو گئے، اور یوں جعفر طیار نے وہ پرچم نبوی جو اللہ کے نبی نے جھنڈا مبارک دیا، پرچم نبوی دیا، جعفر طیار نے یوں سنبھال لیا۔ ایک ظالم آیا، ایک کافر آیا، اسلام دشمن آیا، جس ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا یہاں سے بازو کاٹ دیا، وہ گرنے لگا، پرچم گرنے لگا، جعفر طیار نے یوں دوسرے ہاتھ میں پرچم لے لیا، کافر کی تلوار اٹھی، یہ ہاتھ بھی یہاں سے کاٹ دیا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ جعفر نے پرچم نبوی کو زمین پہ نہ گرنے دیا، جلدی سے یوں دونوں پیروں کے درمیان میں لے لیا، ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، پرچم نبوی کو زمین پہ نہ گرنے دیا، ظالم کی تلوار اٹھی، یوں پیر کو بھی کاٹ دیا، پاؤں بھی تن سے الگ کر دیا۔ جعفر طیار نے یوں پاؤں مروڑا، خدا کی قسم یہاں جھنڈے کو لہرا دیا۔ ارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو زبان نبوت سے ہمیں بشارت ملی، جو کملی والے نے ہمیں ذمہ داری دے دی، وہ کبھی بھی ادھوری نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے 3 اعضاء کٹے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، ایک پاؤں کٹ گیا۔ بعض روایات میں کہ اس ظالم نے چوتھا پاؤں بھی کاٹ دیا۔ آج ہمارے سامنے سارا دین گر جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ان کی بھی ایک غیرت ایمانی تھی، میری اور تیری بھی ایک غیرت ایمانی ہے نا۔ میرے گھر میں شریعت کا جنازہ نکلے پرواہی نہیں، ہماری ساری زندگی اور سارے کام شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے۔ ہم نواب بن کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے دماغوں میں یہ بات رچ گئی کہ ہمیں نے مرنا ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب تک کی ہے۔ نماز پڑھ کے آدمی گھر کی طرف جا رہا، کیا پتہ راستے میں موت کھڑی انتظار کر رہی۔ کتنے واقعات تمہارے سامنے نہیں ہے۔ کل میرے پاس ایک بچی آئی، رو رہی تھی، وہاں بتا رہی تھی میرا جوان بھتیجا، شاید آپ نے بھی سنا ہو، یہاں پکی حویلی یہاں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوئی، 6 جوان تھے، 4 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، 4 میں سے 3 مر گئے، ایک کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، 2 بھاگ گئے۔ آوارہ لڑکے، ایک تو فیصل ٹاؤن کا ہمارے کانے کا تھا، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں کہاں جا رہے ہیں، کانے رینٹ پہ گاڑی لی ہے، قصور جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ راستے میں موت ہے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، جس نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی، اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، پھر بھی ہمارے ذمے کوئی گناہ رہ گئے، وہ محبوب کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرا رب میری امت کے متعلق میری سفارش قبول کرے گا۔ جعفر طیار کے اعضاء کٹ گئے، پر جھنڈا
نہیں گرا. جو پرچم اللہ کے نبی نے دیا وہ زمین پہ نہیں گرنے دیا. اور جب بالکل جسم کے اندر ہمت نہیں، جان نکلنے لگی، عبداللہ ابن رواحہ دوڑ کے آئے، جلدی سے اس پرچم نبوی کو تھام لیا. یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی نشانی ہے. اگر یہ جھنڈا گر گیا، یہ پرچم گر گیا، دشمن خوش ہو جائیں گے. ارے نبی نے اپنے جوانوں کے حوالے پرچم کیا، وہ سنبھال نہ سکے. خدا کی قسم صحابہ کرام نے یہ ثابت کر دیا ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یہ تو پرچم ہے، کملی والے کی ایک سنت کو بھی ترک نہیں کریں گے. اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر پرچم دوسرے صحابہ نے سنبھالا. کسی نے اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جن 3 آدمیوں کے متعلق آپ نے پیشگی شہادت کی بشارت سنائی وہ تینوں شہید ہو چکے ہیں، پر آپ کے دیے ہوئے پرچم کی بڑی حفاظت کی. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک سے جعفر طیار کے گھر گئے. نام سنا ہے نا آپ نے، جعفر طیار نام سنا ہے نا. آج تک جعفر تھا، جنگ موتا میں جب شہادت ملی تو طیار کا لقب اس وقت ملا. طیار کہتے ہیں ہوا میں اڑنے والا، پروں سے اڑنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طیار. طیور پرندہ. اور اس کے تو دونوں بازو کٹ گئے، یہ کہاں اڑنے والا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو نا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے. جوان بیٹے جوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود. اللہ کے نبی نے تمام گھر والوں کو جمع فرمایا. میرے محبوب نے بتلا دیا، او گھر والوں، آج تمہارا ابا جعفر دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے محنت کرتے کرتے شہید ہو گئے. یار انسان کیسا ہی بھی ہے، جب موت کی خبر سنتا ہے نا، اولاد، بیٹے، بیٹیاں چیخیں نکل جاتی. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہ جنتی ہیں، لیکن موت کی خبر ہوتی ایسی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعفر کی اولاد کو جمع فرما دیا. بیٹیاں سامنے آ کے رونے لگ گئی. اللہ کے نبی نے یوں نبوت والا ہاتھ سر پہ رکھا. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور جعفر کی بیٹیوں، میں محمد جعفر کی جگہ تمہارا ابا بن کے آیا ہوں. مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، بہت بڑے تاریخ دان، ان کی کتاب خطبات فاروقیہ کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا اسی طرح جس طرح میں بیان کیا. انہوں نے حوالہ بھی دیا جس کتاب کے اندر. اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، جعفر کی جگہ میں تمہارا باپ بن کے آیا ہوں. اور یار جس کا باپ اللہ کے نبی بن جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تسلی کے لیے یہ جملہ تھوڑا تھا. اور اس کے باوجود امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جعفر کے بیٹیوں، بیٹوں، بیٹیوں، اگر تم چاہو میں ابھی ابھی تمہارے ابا کو جنت میں 2 پروں کے ذریعے اڑتا ہوا دکھا سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے خود دیکھا وہ جعفر، اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ انہیں 2 پر دیے اور ان پروں کے ذریعے اڑ کے جنت میں جا رہا ہے.
یہ دین کی بقا ہے، دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہیں جنہیں بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ جو میرے دین کی بقا کے لیے محنت کرتے کرتے مر جائے، میدان جنگ میں شہید ہو جائے، اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اس کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے تم سارے دنیا والے سوچتے رہو تمہاری عقل میں اس کی زندگی آ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ قرآن کی آیت کے اندر تو اللہ نے فرمایا ان کی قبروں میں انہیں رزق مل رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جب اللہ کی عدالت لگے گی، جو انہیں انعام ملے گا، جو اللہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، او لوگو فرحین بما آتاہم اللہ، آج جو میرا رب انہیں دے گا، شہید کو جو اجر و ثواب ملے گا، جو انہیں مقام دیا جائے گا، آج یہ شہید اتنے خوش ہوں گے اگر دنیا میں ساری دنیا کا بادشاہ بن جاؤ، ساری دنیا کے مالک بھی بن جاؤ، تب بھی وہ خوشی نہیں ہوگی جو شہید اللہ کی عدالت میں جا کے خوش ہوگا۔ تو میرے عزیزو، نوجوانوں، یہ دین کی محنت ہے۔ ہم کبھی کبھی بیٹھ کے سوچ لیا کریں کہ آج ہم دیندار ہیں، آج ہم قرآن والے بنے بیٹھے ہیں، کلمے والے بنے بیٹھے ہیں۔ یہ کلمہ ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ اگر صحابہ کرام بھی ہماری طرح ہوتے نا، چپ کر کے روٹی کھا لی، گھر میں بیٹھ گئے، بس کام کاج کر لیے، گپیں شپیں مار لی، بس یاری دوستی رشتہ داری نبھا لی، بس یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اگر وہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح ہوتے، اللہ کی قسم یہ دین وہی ختم ہو جاتا۔ یہ دین چلتا محنت سے ہے، اور قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین کی محنت کرتی رہے گی، جو سب کی ذمہ داری نبھاتی رہے گی۔ یہ قیامت تک ایسی جماعت رہے گی۔ جہاد کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، جہاد ماسن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور دین کی دعوت و تبلیغ بھی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تلوار والا، پیار والا، یہ دونوں راستے قیامت تک چلتے رہیں گے، انہی کے ذریعے دنیا تک دین پہنچتا رہے گا، اور انہی کے ذریعے سے یہ دین اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم یہ محنت کرتے رہیں گے، کل قیامت کے دن ہمیں بھی خوشی ملے گی۔ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، دین باقی رہے گا، لیکن اجر اسے ملے گا جو محنت کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا اسے اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کیا کرو، زندگی ہماری مختصر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی کام ایسا دنیا میں نہ ہو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ بس کوشش کرو کہ زندگی بھی اچھی گزرے، اللہ اور اللہ کے رسول والی، اور موت آئے تو وہ بھی ایسی آئے کہ مرتے وقت اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوئے۔ تو وہی صحابی والی بات ہے، وہ زبان نبوت سے کیا کہہ رہا ہے، ادھر چہرہ نبوت پہ نظر پڑی، صحابی کی زبان سے کیا جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، آج میری اماں مجھ سے جدا ہے، میرا باپ بھی مجھ سے الگ ہو گیا، میرے بیوی بچے بھی الگ ہو گئے، میرے رشتہ دار بھی الگ ہو گئے۔ اور لوگوں، جیسے میری نظر میرے محبوب کے چہرہ نبوت پہ پڑی، آج دنیا کے غم میں نے بھلا دیے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عزت کی، سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لو سر۔